اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 1 ذی القعدہ 1442 ہجری، 13 جون 2021 عیسوی، 30 گتے جیٹھ 2078 بکرمی اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ جہیز کے خلاف ایک نظم سماعت فرمائیں۔ کلام نور حسن نور سلفی کا، آواز بھی انہی کی ہے، نور حسن نور سلفی کی۔ بول ہے: اپنے معاشرے کو صالح چلو بنائیں، اپنے معاشرے کو صالح چلو بنائیں، ہم زندگی کو اپنے قرآن سے سجائیں۔ اپنے معاشرے کو، اپنے معاشرے کو صالح چلو بنائیں، ہم زندگی کو اپنے قرآن سے سجائیں۔ اپنے معاشرے کو قرآن اور سنت پر جان ہم لٹائیں، بدعات و شرک سے ہم ہر ایک کو بچائیں، سنت کی پیروی میں دن رات ہم لگائیں، رسم جہیز کو بھی مل جل کے ہم مٹائیں، اپنے معاشرے کو نفرت جہیز سے ہے کچھ دل میں گر ہمارے آگے قدم بڑھائیں، اللہ کے سہارے کشتی بھنور سے اپنی ہو جائے گی کنارے،
جو ہم کو، کل کرنا ہے جو ہم کو، کر کے ابھی دکھائیں، رسم جہیز کو بھی مل جل کے ہم مٹائیں۔ معصوم بیٹیوں کو اس رسم نے ہمارا پیچھے ہٹے اگر ہم، پھر کون دے سہارا، ناسور بن گیا ہے، روکو اسے خدا را، بیٹی ہماری کوئی نہ قتل ہو دوبارہ، دشواریاں مٹا کر، دشواریاں مٹا کر، امن و امان بڑھائیں، رسم جہیز کو بھی مل جل کے ہم مٹائیں۔ گر چاہتے ہو دل سے مٹ جائے ملانت، آباد سب کے گھر ہوں، نازل ہو رب کی رحمت، اب چھوڑ دو خدا را، ہے حرام یہ بھی دولت، اب چھوڑ دو خدا را، ہے یہ حرام دولت، بڑھ جائے گی تمہاری رب کی نظر میں عظمت، وارث ہیں بیٹیاں بھی، وارث ہیں بیٹیاں بھی، حق بیٹی کا دلائیں، رسم جہیز کو بھی مل جل کے ہم مٹائیں۔ یہ نور کی دعا ہے، سن لے اسے خدایا، رسم جہیز کا اب ہر گھر سے ہو صفایا، خوشحال ہر مکان ہو، اپنا ہو یا پرایا، ہم پر بھی ڈال دے تو اپنے کرم کا سایہ، یہ بیٹیاں ہیں رحمت، یہ بیٹیاں ہیں رحمت، آ بیٹیاں بچائیں، رسم جہیز کو بھی مل جل کے ہم مٹائیں، اپنے معاشرے کو صالح چلو بنائیں، رسم جہیز کو بھی مل جل کے ہم مٹائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد ہارون تیمی مدنی صاحب کا، جو دارالکتاب والسنہ روت ہٹ نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے صبر کے فوائد۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سامعین و سامعات، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرٹز پر روزانہ نشر ہونے والا اردو پروگرام، ریڈیو پروگرام صدائے حق میں آج میرا موضوع سخن ہے صبر کے فوائد و ثمرات۔ حضرات گرامی، عربی زبان میں صبر کا معنی ہے روکنا اور بند کرنا، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں بند رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ صبر کے اسی لغوی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے تعریف کرتے ہوئے بیان کیا ہے حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشکوى وحبس الجوارح عن التشویش، یعنی اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا اور باقی اعضائے جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا۔ گویا صبر سے مراد ہے برداشت کرنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا اور گھبراہٹ، بے چینی اور مایوسی کا اظہار نہ کرنا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صبر سب سے بڑی خیر ہے، بھلائی ہے، اس سے بہتر کوئی خیر نہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا جو آپ نے انہیں عطا کر دیا۔ انہوں نے پھر مانگا تو آپ نے پھر عطا کر دیا، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس مال ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم ومن یستعفف یعفہ اللہ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، متفق علیہ۔ میرے پاس جو خیر بھی ہوگی اسے میں تم سے بچا کر ذخیرہ نہیں کروں گا، اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا، مانگنے سے بچے گا، اسے اللہ تعالی بچائے گا، اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صبر کا تذکرہ 90 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے اور مختلف انداز سے اس کی ضرورت و اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ کہیں اللہ تعالی اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35، کہ آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، یعنی کفار کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ اور اللہ تعالی اہل ایمان سے
یوں مخاطب ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران آیت نمبر 200، کہ اے ایمان والو صبر کرو، پامردی دکھلاؤ، ہر وقت تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو یوں بشارت دیتا ہے، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیمی الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، سورۃ الحج آیت نمبر 34-35۔ اور ان عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے کہ جن کے دل اس وقت دہل جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نماز اور صبر کو ایک ساتھ ذکر کر کے صبر کو بھی اتنا ہی اہم قرار دیتا ہے جتنی اہم نماز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، مدد طلب کرو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت کا یوں یقین دلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے، واللہ یحب الصابرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 146، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورہ یوسف آیت نمبر 90، کہ جو شخص اس سے ڈرتا اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیک وکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے جو انہوں نے اپنے ان بھائیوں سے کہی تھی جنہوں نے ان پر انتہائی ظلم کرتے ہوئے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا۔ حضرت یوسف نے اس پر صبر کیا، پھر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، آخر کار اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے میں انہیں تخت مصر پر بٹھا دیا اور ان کے بھائیوں کو ان کے دربار میں سوالی کے طور پر لا کھڑا کیا۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ مالی اور جسمانی آزمائشوں کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو صبر کی ترغیب دلاتا ہے، لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 186۔ تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کر رہے گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ اور دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو صابر اور متحمل مزاج ہونا چاہیے، اسے پریشانی اور آزمائشوں میں بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے مکمل طور پر برداشت سے کام لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں اسے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو سامنے رکھنا چاہیے جو مصائب و آلام، مشکلات و پریشانی میں صبر و تحمل کے پہاڑ بنے رہتے تھے، حالانکہ ان پاک
بعض حضرات پر آزمائشیں بھی سب سے بڑی آتی تھیں، اس کے باوجود وہ صبر کا مظاہرہ بھی سب سے زیادہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ دینداری میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے، اور اگر وہ اس میں کمزور ہو تو اس کے مطابق ہی اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور آزمائشیں بندے مومن کو پریشان کیے رکھتی ہیں، حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر آئیں، جبکہ انہوں نے صبر و تحمل کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کیے جو آج بھی ہر مومن کے لیے لائق اتباع اور قابل تقلید ہیں۔ ان نمونوں میں سے ایک عظیم الشان نمونہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر کا ہے، جو انہوں نے اپنی جسمانی تکلیفوں کو برداشت کر کے پیش کیا، اور جو آج بھی ضرب المثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کہ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے انہیں کہا اپنا پاؤں مارو یعنی ورکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے، اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دے دیے، یہ اہل دانش کے لیے نصیحت ہے۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ ہم نے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو صابر پایا، صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے۔ نیز فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مُسَنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83-84 کہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی دے دیے ہیں، یہ ہماری مہربانی تھی اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سخت تکلیف اور شدید بیماری کا ذکر کیا ہے، جو آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ چنانچہ اولاد اور بیویوں میں سوائے ایک بیوی کے باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد اور بیویوں میں سے سوائے ایک بیوی کے باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا، خوشحالی تنگحالی میں تبدیل ہو گئی۔ 12 سال اس شدید ابتلا میں گزر گئے، مگر پیکر صبر و استقامت کی زبان پر ایک مرتبہ بھی حرف شکایت نہ آیا۔ دعا کرتے تو اس میں بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں، بس اتنا کہتے کہ اے میرے رب میں بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اس کڑے امتحان میں حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام پوری طرح کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نوازشوں کی بارش کر دی۔ انہیں حکم ہوا کہ زمین پر پاؤں مارو، بس پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ رواں کر دیا۔ آپ اس کے شفا بخش پانی میں غسل کرتے اور اسے پیتے رہتے، جسمانی بیماری جاتی رہی، اور جو آل و اولاد اس ابتلا سے پہلے تھی اللہ تعالیٰ نے اسے دگنی عطا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ننگے بدن نہا رہے تھے تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی، آپ انہیں اپنے کپڑے میں اکٹھا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا ایوب کیا میں نے تمہیں ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تیری رحمت سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بے مثال صبر و تحمل کا پھل تھا۔
یہ ایک نمونہ تھا صبر انبیاء علیہ السلام کے نمونوں میں سے، ورنہ تمام انبیاء اسی طرح صبر و استقامت کے پیکر تھے۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85، کہ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور خود امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی صابر تھے، باوجود اس کے کہ آپ کی قوم نے آپ کو شدید تکلیفیں دی، زبانی بھی اور جسمانی بھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر کوئی دن یوم احد سے بھی زیادہ سخت آیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت اذیت پہنچی ہے، اور سب سے بڑی اذیت مجھے یوم عقبہ کو پہنچی، جب میں نے ابن عبد لیل بن عبد کلال کو اسلام کی طرف دعوت دی تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں شدید غمزدہ تھا، لہٰذا میں منہ جھکائے ہوئے واپس چل دیا، اور مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں قرن الثعالب میقات اہل نجد کے قریب پہنچا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فکن ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھے پکارا اور کہنے لگے آپ کی قوم نے آپ سے جو کچھ کہا ہے اور آپ سے جو سلوک کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور اس نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں اسے حکم صادر فرمائیں۔ چنانچہ اس فرشتے نے مجھے پکارا اور سلام کرنے کے بعد کہا یا محمد ذالک فیما شئت ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے چاہیں گے اسی طرح ہوگا، اگر آپ کی منشا ہو تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سب ان کے درمیان ہلاک ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، متفق علیہ۔ نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہیں بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو بخار تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو تو شدید بخار ہے۔ آپ نے فرمایا اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، کیوں نہیں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اجر بھی تو دگنا ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اجل ذالک کذالک، ہاں یہ اسی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقها، متفق علیہ۔ جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے کانٹا چبھنے سے یا اس سے بڑی تکلیف، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے ایک درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ سامعین کرام، صبر کرنے والوں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155 157، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، مال اور جان اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقینا اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے۔
یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ ہماری طرف سے آزمائش کسی بھی طرح سے آ سکتی ہے، دشمن کے خوف کے ساتھ، یا بھوک و پیاس کے ساتھ، مال میں کمی کے ساتھ، یا اپنے پیاروں کی جدائی کے ساتھ، یا پھلوں کے نقصان کے ساتھ، یا اس کے علاوہ کسی اور انداز سے ہم تمہیں ضرور آزمائشوں میں مبتلا کریں گے۔ لیکن اگر تم صبر و تحمل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اپنے رب کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرو گے، گھبراہٹ اور بے چینی سے اجتناب کرو گے، کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرو گے کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ہم پر، ہماری اولاد پر، ہمارے اموال پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، اور ہم قیامت کے روز بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ مشکل سے مشکل حالت کو برداشت کر لیتے ہو تو پھر یقین کر لو کہ تم ہی اللہ کی نوازشوں اور اس کی رحمتوں کے مستحق ہو، اور تم ہی ہدایت یافتہ اور رائے حق پر گامزن ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا خلف اللہ لہ خیرا منہا۔ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد مجھے خیر نصیب کر، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر مسلمان کون ہو سکتا ہے، وہ تو سب سے پہلے مہاجر تھے۔ پھر میں نے یہی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے۔ آیت کریمہ اور حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے لوگ ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کے مستحق ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَنُجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 96۔ اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا عطا کریں گے۔ یہ بہترین بدلہ کیا ہوگا؟ جنت کے بالا خانے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی ہیں جنہیں صبر کے بدلے میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ نیز فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 85، آیت نمبر 58۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں یقیناً جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ جنہوں نے مصائب میں صبر کیا اپنے رب پر ہی توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہیں صبر کے ثمرات و فوائد۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں، اور آخرت میں جنت کے بالا خانے۔ لہذا ہمیں پریشانی اور تمام مصائب و آلام، بیماری، مہاماری، آفت، مصیبت، مشکلات، کٹھنائی، پریشانی، ہر معاملے میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ہم صبر کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر مصیبت و آزمائش خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ اور تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے،
اور وہ بہت سے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہر قسم کی مصیبت پر، چاہے وہ کانٹا چبھنے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، صبر کرنے والے شخص کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة التي يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ متفق علیہ۔ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیۃ۔ آزمائش مومن مرد اور مومنہ عورت کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کبھی جان میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، کسی نہ کسی طرح آزمائشیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سو آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ تصور کرتے ہوئے ان پر صبر و تحمل ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش اپنوں کی جدائی کی صورت میں آتی ہے، سو اس پر بھی ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو صبر کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا ایک بچہ قریب المرگ ہے، لہٰذا آپ ان کے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے پیغمبر کو کہا کہ انہیں میری طرف سے سلام کہو اور آگاہ کرو کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ اس نے لیا اور جو کچھ اس نے عطا کیا، اور ہر ایک کی موت کا وقت متعین ہے، لہذا تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب طلب کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پیغمبر کو دوبارہ بھیجا اور آپ کو قسم دے کر ضرور بھی ضرور آنے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ اپنی صاحبزادی کے گھر پہنچے۔ اس نے بچے کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ اس وقت وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا، اس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے ایک پرانے مشکیزے میں حرکت ہوتی ہے۔ بچے کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء۔ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیت کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ متفق علیہ۔ اس حدیث میں نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے معصوم سے بچے کی موت کے وقت صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب طلب کرنے کی تلقین کی، اور آپ کا یہ حکم ہر مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ہے، لہذا تمام مسلمانوں خاص طور پر خواتین اسلام کو ایسے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھتے ہوئے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اونچی اونچی آواز سے رونے پیٹنے اور ماتم کرنے سے قطعی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس جیسے افعال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ متفق علیہ۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر، گالوں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کرے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے دعوے کے ساتھ نفع کرے، چیخے چلائے پکارے یعنی واویلا مچائے اور مصیبت وقت ہلاکت اور موت کو پکارے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ
عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عورت سے لا تعلقی اور برات کا اظہار فرمایا جو کسی مصیبت کے وقت اونچی آواز سے روئے، اور جو کسی آزمائش میں اپنا سر مڑوائے، اور کسی صدمے میں اپنے کپڑے پھاڑے، متفقون علیہ۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ پیاروں کی جدائی کے وقت آنکھوں سے آنسو بہانا صبر کے منافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے اور آپ نے اسے رحمت قرار دیا۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم قریب المرگ تھے تو اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور آپ نے فرمایا ان العین لتدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، متفقون علیہ۔ بے شک آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، اور ہم صرف وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہے، اور اے ابراہیم ہم تمہارے جدائی پر یقین غمگین ہیں۔ یہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کرنے کے کچھ جھلکیاں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر مصیبت کی گھڑی میں صبر کے دامن کو تھامے رکھے، اسی میں ہماری کامیابی، بھلائی اور کامرانی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں ہمیں